ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین امن ہے، لیکن بعض لوگ اسے شدت پسندی سے جوڑتے ہیں، کیونکہ اسلام میں جہاد، سخت سزائیں وغیرہ شامل ہیں، تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ اسلام کی مختلف مقرر کردہ جو سزائیں ہیں معاشرے کو بہترین رکھنے کے لیے اور مختلف ظلم اور ستم سے بچانے کے لیے، تو لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شدت پسندی ہے۔ میرا ان لوگوں کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے، ہمیں بھی مطمئن کیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو کینسر ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کو یا پاؤں کو لگ گیا ہے، تو وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ کاٹنا پڑے گا، پیسے بھی دیتا ہے اور کٹوا بھی دیتا ہے۔ اس وقت تمہیں ڈاکٹر ظالم کیوں نہیں نظر آتا؟ جی تو وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ کٹواتے تو یہ پورے جسم کو لگتا اور زیادہ تباہی کا سبب بنتا۔ میں نے کہا یہی جواب ہمارا ہے، اس معاشرے کو بھی جب ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری اور ڈاکہ اور بدکاری کا کینسر لگ جائے تو اسلام بھی اس جگہ کو کاٹ ڈالتا ہے تاکہ یہ کینسر آگے نہ بڑھے اور معاشرہ اس کینسر سے بچ سکے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، آسان جواب تو اس کا یہ ہے، کمال ہو، جو بات سمجھ میں بھی آ سکے۔ اب دوسری بات یہ ہے، سب سے زیادہ جو شور مچایا جاتا ہے نا، وہ ایک تو یہ سزاؤں پر، اس پر میں نے آسان سی بات کر دی، دوسرا ہے کہ یہ جہاد ہے اور جنگ ہے تمہارے اسلام کے اندر۔ میں ان لوگوں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہے، اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں تھی کہ ہم نے اٹیک کیا ہے، ڈیفینڈنگ پوزیشن میں تھی، ہم نے اپنا دفاع کیا ہوا ہے۔ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کے 13 سال نظر نہیں آ رہے؟ کتنا تنگ کیا گیا، تو اس وقت کہاں تھے آپ کے یہ قانون والے، کہاں تھا آپ کا اس وقت یہ فلسفہ؟ پھر جب ہجرت فرما کے آپ مدینہ طیبہ میں آ گئے اور اس کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے، تو پھر دفاع تو ہم نے کرنا ہے نا۔ تم ہمارے اوپر اٹیک کرو اور ہم دفاع بھی کریں تو شور مچا دو، یہ کون سی بات ہے؟ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے، ہماری جنگ کے بھی متعین کردہ اصول ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی ہم دفاع کرنے بھی جائیں نا تو وہاں پر بھی فرمایا گیا کہ پہلے اسلام پیش کرنا۔ آپ خیبر کا واقعہ پڑھ لیں، حضرت مولا مرتضیٰ سے جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر سب سے پہلے ان پر اسلام پیش کریں، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے کوئی اسلام قبول کر لے، اور یہ سرخ خزانے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہم اگر ڈیفینڈنگ پوزیشن میں اپنا دفاع کر رہے ہیں، پھر بھی چل کے ہم نے جاتے ہی حملہ نہیں کرنا، ہم پہلے اسلام پیش کریں گے۔ کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمیں یہ حکم ہے، ہم وہاں کی عورتوں کو قتل نہیں کریں گے، بوڑھوں کو قتل نہیں کریں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ان کی فصلوں کو برباد نہیں کریں گے، مکانات کو آگ نہیں لگائیں گے، جانوروں کا قتل نہیں کریں گے، پھر بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں آئیں گے۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ ان کو غلام اور خادم بنا کے اپنے ساتھ لائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، ان کی کفالت کریں گے، ان کی ساری زندگی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو آزاد کرنے پر ڈبل ثواب کی فضیلت عطا کی گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس پر شور مچانے والے پہلے پڑھے تو صحیح، جتنا حقوق اسلام دیتا ہے کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ تو تیسرا شور مچایا جاتا عورت کا پردہ، یہ کہتے ہیں پردہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سختی ہے، اور بعض عورتیں بھی ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے، یہ عورتیں اپنے موبائل پر بھی کور چڑھا کے رکھتی ہے، اس کو با پردہ رکھتی ہے، اسکریچ نہ لگ جائیں، یہ قیمتی رہے گا، تو جب تو پردہ کرے گی تو کتنی قیمتی رہے گی؟ تو ان عورتوں کو تو خود سوچنا چاہیے نا۔ یہ تو خیر جواب ان سے ہی آ گیا نا جی۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں، مرد کے لیے کفن کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 ہیں، تو جو اسلام مرنے کے بعد بھی عورت کو ڈبل پردہ کرواتا ہے تو وہ زندہ کیسے اس کو بازاروں میں گھومتا ہوا بے پردہ دیکھے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے، جدید ریسرچ ہے حضرت حافظ صاحب، کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کا حسن بھی دوسری عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک سلامت رہتا ہے، ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، اور وہ اپنے گھر میں جو ہمیں اولاد دے کے جاتی ہیں وہ بھی ایک باوقار اولاد دے کے جاتی ہیں۔ جتنی آوارہ عورتیں ہوتی ہیں ان سے پیدا ہونے والے بھی اتنے ہی آوارہ ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ شور مت مچائیں۔ شور مچانے والے کیوں مچاتے ہیں کہ عورت کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو آزادی دینی چاہیے؟ حضرت حافظ صاحب معذرت کے ساتھ وہ صرف گوشت کے بھوکے ہیں، وہ صرف نوچنا چاہتے ہیں، اور وہ اس پردے کو ہٹا کر اپنے شانہ بشانہ کھڑا کر کے اپنی مرضی کے مطابق وہ لقمے لگانا چاہتے ہیں، جس لیے وہ شور مچاتے ہیں۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی عورتوں کو کہ یہ ہمیں آزاد کیا جا رہا ہے یا برباد کیا جا رہا ہے۔ جس وقت ان کو یہ سمجھ آ گئی تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام میں شدت نہیں ہے
بلکہ اسلام کے اندر وہ بنیادی اصول ہیں جس کے ساتھ انسان کی عروج اور ترقی کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا